سوال ہے، میں سگریٹ پیتا ہوں، یہ میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا یہ کویسچن ہے میرے پاس. کہہ رہا ہے کہ سائل کہہ رہا ہے میں سگریٹ پیتا ہوں، کیا سگریٹ کے بعد میں موبائل فون میں قرآن کریم پڑھ سکتا ہوں؟ دو چیزیں ہیں جی. پہلی چیز یہ ہے کہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں، جی. میرے یا آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہو تو ہم دونوں میں سے کسی کو دوسرے کو اچھا لگے گا؟ ناگوار گزرے گا، سخت ناگوار گزرے گا. اور اگر ہم میں سے، ہم تو چلو بھائی ہیں، دوست ہیں، ہم میں سے کوئی ایک باس ہو اور دوسرا ورکر ہو، باس کے سامنے آپ سگریٹ کو اس کے پاؤں کے نیچے مسل کے تو شروع ہو جائیں باتیں کرنی، گوارا کرے گا باس؟ بالکل نہیں. وہ دو جاڑیں پلا کے تو دفتر سے کہے گا گیٹ آؤٹ. یہ ایک دنیا کا ہم جیسا انسان ہے جو یہ برداشت نہیں کرتا کہ آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہو اور آپ کو مجھ سے اسمیل آ رہی ہے، چلو جاؤ. اور جب رب العالمین کی کلام پڑھنے لگیں، جب عرش والے کے ساتھ باتیں کرنے لگیں، جب اپنے خالق اور مالک سے باتیں کرنے لگیں، اس وقت منہ سے اسمیل آ رہی ہو، قابل قبول ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. تو ان بھائی صاحب کو چاہیے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگیں تو اچھی طرح برش کریں، مسواک کریں، کلی کریں، کوئی لاچی چبا لیں تاکہ منہ سے گندی سمیل ختم ہو جائے، پھر اللہ کی کلام کو پڑھیں. جزاک اللہ. تو کیسا فائدہ ہوگا. جزاک اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک فرمان علی میں فرمایا، آپ نے کہا کہ جو شخص رات کو اٹھے اور تہجد پڑھنے لگے فَلْيَسْتَقْ، وہ سوئے ہوئے منہ میں کوئی اسمیل پیدا ہوگی تو پہلے مسواک کرے، اور اس کے بعد جب وہ نماز میں کھڑا ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو ایک فرشتہ، اللہ کا نورانی فرشتہ، اور فرشتے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، وہ اس پڑھنے والے کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ جو لفظ پڑھتا ہے وہ سیدھا فرشتے کے منہ میں جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور فرشتے نورانی مخلوق وہ بری جگہ پر نہیں کھڑے ہوتے. ماشاءاللہ. تو قرآن کی تلاوت ایک بہت بڑی سعادت ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہونا ہے، اس کی کلمات، اس کی تعلیمات کو پڑھنا ہے، تو اس کے لیے منہ کا صاف ہونا اشد ضروری ہے. بلکہ یہ تو سگریٹ ہے نا جس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے مضر صحت ہے، گندی چیز ہے، بدبودار چیز ہے. حلال اور پکیزہ لہسن اور پیاز جی حلال ہے، لیکن کچے میں اسمیل ہوتی ہے جو سیلڈ کے طور پر ہم کھاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس نے یہ چیز کھائی ہو، لہسن یا پیاز، فلا یقربن مسجدنا، تو وہ یہ کھا کے جب منہ میں اسمیل آ رہی ہو تو پھر وہ مسجد میں داخل نہ ہو. اللہ. فرض نماز سے روک دیا اس کو کہ فرشتوں کو تکلیف ہوگی، نمازیوں کو تکلیف ہوگی، تو یہ گھر میں بیٹھا رہے جب تک یہ اسمیل ختم نہیں ہوتی. تو اس کو پکا کے کھائیں، اور اگر کچا کھایا تو اس کو برش کر کے، مسواک کر کے، الائچی کھا کے منہ کو صاف کر کے جائے. تو اس بھائی صاحب کو بھی مشورہ یہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سگریٹ مضر صحت ہے، جی جی چھوڑ دینی چاہیے. یہ کون سی صحت افزا چیزیں جو کھائیں؟ ابھی آپ سبزیوں اور پھلوں کی بات کر رہے ہیں، تو گرمیوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت، اور پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور اس میں پھلوں کی ایسی بختات ہے. ہم دیکھتے ہیں ابھی ایک کا سیزن ختم ہو رہا ہوتا ہے اور 10 اور نئے آ جاتے ہیں. تو بھائی جتنے پیسے سگریٹ پر ضائع کرتے ہو وہ پھل کھاؤ، صحت بھی بنے گی، مزہ بھی لو. تو پھل کھانے چاہیے اور سگریٹ کو چھوڑ دینا چاہیے. اور اگر آپ عادی ہیں تو آہستہ آہستہ چھوڑیں، لیکن قرآن کی تلاوت سے پہلے منہ کو لازمی صاف کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا بھٹی صاحب، میں اکثر سوچتا ہوں کہ جب ہم اللہ کے کلام کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے گفتگو کرنے کا ذکر کرتے ہیں، تو کیا ہمارا وہ ذہنی طور پہ کیا کچھ گڑبڑ ہو جاتا ہے معاملہ کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کس سے کلام کر رہے ہیں، کس کے دربار میں قاری صاحب حاضری دے رہے ہیں، اور ہمارے منہ سے ناگوار بدبو اور اسمیل آ رہی ہے. دنیا کے لیے ہم نے کتنے مینرز بنائے ہوئے، پروٹوکول بنائے ہوئے. ہاں جی، تو یہاں پر آ کر وہ ہمارے پروٹوکول مینرز کہاں جاتے ہیں؟ کدھر جاتے ہیں؟